السلام علیکم 8 کلاس۔ آج ہم پڑھیں گے کلام ناقص اور کلام تام۔ کلام ناقص سے مراد ہے وہ کلام ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہ ہو۔ کلام ناقص کو مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں، جیسے احمد کا بھائی، تمہارا دوست، اونچی دیوار یا حمید اور سعید، یعنی کہ یہ جملہ ناقص ہے، نامکمل ہے، سننے والے کو فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہوتا ہے، یہ مرکب غیر مفید کہلائے گا، یا کلام ناقص یعنی کہ ادھورا کلام کہلائے گا، یہ مکمل کلام نہیں کہلائے گا۔ تو ان مثالوں سے پورا مطلب حاصل نہیں ہوتا، اس لیے انہیں مرکب ناقص یا کلام ناقص کہیں گے۔ کلام تام وہ کلام ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل ہو۔ کلام تام کو مرکب تام یا مرکب مفید بھی کہتے ہیں، یعنی کہ پورا جملہ ہوتا ہے، مفیدہ جملہ ہوتا ہے، سننے والے کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ احمد کا بھائی آیا ہے، مکمل جملہ ہے، یہ کلام تام ہے۔ ہم نے سبق پڑھا تھا، یہ مرکب، اس کو مفید بھی بول سکتے ہیں اور مرکب تام بھی کہہ سکتے ہیں۔ آگے ہے جی مرکب ناقص کی اقسام۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس میں مضاف اور مضاف الیہ ہوں۔ مضاف وہ اسم ہے جس کا کسی اسم سے تعلق ہوتا ہے، جس اسم کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، جیسے احمد کا مکان، انور کی کتاب۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف بعد میں ہوتا ہے۔ انور کی کتاب، انور ہے مضاف الیہ اور کتاب مضاف۔ ان مثالوں میں مکان اور کتاب کا احمد اور انور کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے یہ مضاف ہیں، مکان اور کتاب، اور احمد اور انور جو ہیں وہ مضاف الیہ ہیں، اور ان کے درمیان جو کا اور کی حرف ہیں یہ حرف اضافت ہیں۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ احمد کا مکان، احمد مضاف الیہ اور مکان مضاف، کا حرف اضافت، احمد کا مکان۔ دوسری قسم ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جس میں اسم، صفت اور موصوف پائے جائیں، جیسے بھلا آدمی، برا لڑکا، کالا کپڑا۔ ان مثالوں میں بھلا، برا، کالا اسم صفت ہیں اور آدمی، لڑکا، کپڑا موصوف ہیں، یعنی جس چیز کی صفت یا خوبی بیان کی جائے اس کو موصوف بولیں گے، اور جو صفت یا خوبی یا برائی جو بھی بیان کی جائے اس کو اسم صفت بولیں گے۔ یہ بھلا، برا، کالا یہ اسم صفت ہیں، آدمی، لڑکا، کپڑا، یعنی کہ جس چیز کی، جس شخص کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ موصوف کہلائے گا۔ اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے، جیسا کہ اوپر کی مثالوں سے ظاہر ہے۔ نظم میں کبھی یہ ترتیب بدل بھی جاتی ہے۔ بات یہ ہے برا لڑکا، لڑکا، لڑکے کی صفت بیان ہو رہی ہے، وہ اچھی ہے یا بری ہے الگ بات ہے۔ لڑکا جو ہے، لفظ لڑکا یہ موصوف کہلائے گا، اور برا، لفظ برا جو ہے یہ اسم صفت۔ بھلا آدمی اسم صفت بھلا، اور آدمی جو ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ موصوف کہلائے گا۔ یہ مرکب توصیفی۔ دوبارہ اس کی تعریف سن لیں اور اس تعریف کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جس میں اسم، صفت اور موصوف پائے جائیں، جیسے بھلا آدمی، برا لڑکا، کالا کپڑا۔ اگلی قسم ہے مرکب عطفی۔ مرکب عطفی وہ مرکب ہے جس میں معطوف اور معطوف علیہ پایا جائے، جیسے امیر اور غریب۔ امیر اور غریب ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، امیر اور غریب بھی لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ گائے اور بیل۔ لفظ جو اور ہے، اور حرف عطف ہوتا ہے، یہ اس سے پہلے آنے والے اسم کو معطوف علیہ اور بعد میں آنے والے اسم کو معطوف کہتے ہیں، چنانچہ امیر اور غریب، گائے اور بیل مرکب عطفی ہیں۔ اور سے پہلے آنے والے اسم کو معطوف علیہ، یعنی امیر جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، اور بعد میں آنے والے اسم کو معطوف کہتے ہیں۔ یہ اور کے بعد آنے والا جو ہے اسم، اس کو معطوف بولیں گے۔ امیر معطوف علیہ، غریب معطوف، ٹھیک ہے۔ اور درمیان میں جو ہے حرف اور، اس کو بولیں گے حرف عطف، یعنی کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے، جوڑ ہے۔
اس کے بعد قسم ہے مرکب عددی۔ مرکب عددی وہ مرکب ہے جس میں اسم عدد اور معدود پائے جائیں۔ 2 لڑکے 5 جوان۔ 2 لڑکے، 2 سے مراد ہے جی اسم عدد، لڑکے معدود۔ 2 اور 5 اسم گنتی ظاہر کرتے ہیں، اس لیے یہ اسم عدد کہلاتے ہیں، اور لڑکے جوان جن کی گنتی معلوم ہوئی ہے وہ معدود کہلائیں گے۔ عدد معنی گنتی اور معدود معنی گنا گیا۔ جن کے بارے میں گنتی کی گئی وہ معدود، اور جو گنتی کی گئی ہے وہ اسم عدد۔ 2 لڑکے، 2 سے مراد 2 اسم عدد ہے، لڑکے معدود ہے۔ 5 اسم عدد ہے، جوان معدود ہے۔ جن کی گنتی کی گئی وہ معدود، اور جو گنتی کی گئی ہے وہ اسم عدد کہلائے گا۔ اگلی قسم ہے مرکب تمیزی۔ مرکب تمیزی وہ مرکب ہے جس میں تمیز اور ممیز پایا جائے، جیسے 3 سیر گھی لاؤ، 4 پنسیری شکر خریدی۔ کیا لاؤ؟ 3 سیر گھی، پس یہ مفعول ہوا جو مرکب ہے 3 سیر گھی۔ جس چیز پر کام ہو رہا ہے وہ مفعول کہلائے گا، اسی لیے یہ مفعول ہوا جو مرکب ہے 3 سیر گھی سے۔ کیا خریدی؟ 4 پنسیری شکر، پس یہ مفعول ہوا جو مرکب ہے 4 پنسیری شکر سے۔ اگر محض اتنا کہتے کہ 3 سیر یا 4 پنسیری لاؤ تو شبہ ہوتا کہ کیا چیز درکار ہے، کیا چیز لانی ہے، کیا چیز مطلوب ہے، لیکن جب گھی یا شکر کا نام لے لیا گیا تو شک دور ہو گیا۔ یہ شکر اور گھی اسم تمیز کہلاتے ہیں، اور 3 سیر یا 4 پنسیری اسم جن کا شک رفع ہوا، جس چیز کا شک رفع ہوا وہ ممیز کہلاتے ہیں۔ تمیز معنی پہچاننا اور ممیز معنی پہچانا ہوا۔ تمیز وہ اسم ہے جس سے شک رفع ہو جائے، اور ممیز وہ اسم ہے جس چیز کا شک رفع ہو۔ جس چیز کا شک رفع ہو وہ ممیز چیز کہلائے گی، اور جس سے شک رفع ہو وہ تمیز کہلائے گی۔ چنانچہ 3 سیر گھی اور 4 پنسیری شکر دونوں مرکب تمیزی ہیں۔ اس کے بعد ہے مرکب جاری۔ مرکب جاری وہ مرکب ہے جو جار اور مجرور سے مل کر بنے، جیسے کمرے میں، میز پر، گھر سے، بازار تک۔ حرف جار ہمیشہ اسم کے بعد آتا ہے، اور جس اسم کے ساتھ کوئی حرف جار آئے اسے مجرور کہتے ہیں۔ چنانچہ کمرے میں، میز پر، گھر سے، بازار تک چاروں مرکب جاری ہیں، یعنی میز مجرور ہے اور پر حرف پر ہے وہ حرف جار ہے۔ اس کے بعد ہے مرکب اشاری۔ مرکب اشاری وہ مرکب ہے جو اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنے۔ یہ مکان، وہ درخت۔ جو اسم کسی دوسرے اسم کی طرف اشارہ کرے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، جیسے یہ، وہ۔ اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہو وہ مشار الیہ کہلائے گی۔ چنانچہ یہ مکان اور وہ درخت دونوں مرکب اشاری ہیں۔ یہ مکان، یہ حرف جو ہے اسم اشارہ ہے یہ، اور مکان مشار الیہ۔ وہ درخت، وہ اسم اشارہ، اور درخت جو ہے وہ لفظ درخت مشار الیہ کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے مرکب بدلی۔ مرکب بدلی وہ مرکب ہے جس میں بدل اور مبدل منہ پایا جائے۔ حمید کا بھائی مجید آیا، میرا دوست اکرم گیا۔ کون آیا؟ حمید کا بھائی مجید، پس یہ فاعل ہوا جو مرکب ہے حمید کا بھائی مجید سے۔ کون گیا؟ میرا دوست اکرم، پس یہ فاعل ہوا جو مرکب ہے میرا دوست اکرم سے۔ مجید سے وہی مراد ہے جو حمید کے بھائی سے ہے، اور اکرم سے مراد میرا دوست ہے، چونکہ مجید اور اکرم حمید کے بھائی اور میرے دوست کے بدلے آئے ہیں، اس لیے یہ بدل کہلاتے ہیں۔ حمید کا بھائی اور میرا دوست، یعنی جن کے بدلے آئے ہیں اسے مبدل منہ کہیں گے۔ جب جملے میں 2 لفظ آگے پیچھے اس قسم کے آئیں کہ دونوں سے ایک ہی مراد ہو تو دوسرے کو بدل اور پہلے کو مبدل منہ کہتے ہیں، اور دونوں مل کر مرکب بدلی بنتے ہیں۔ چنانچہ حمید کا بھائی مجید، میرا دوست اکرم دونوں مرکب بدلی ہیں۔ مرکب امتزاجی
مرکب امتزاجی وہ مرکب ہے جو دو یا دو سے زیادہ اسموں سے مل کر بنے، جیسے موچی دروازہ، ہارون آباد، محمد سعید اللہ۔ ان مثالوں میں پہلے دو نام دو لفظوں سے اور تیسرا نام تین لفظوں سے مل کر بنا ہے، جیسے موچی دروازہ اور ہارون آباد، یہ دونوں الفاظ دو دو لفظوں سے مل کر بنے ہیں، اور تیسرا لفظ جو ہے یہ تین لفظوں سے مل کر بنا ہے، محمد سعید اور لفظ اللہ، محمد سعید اللہ۔ مگر بولنے سننے میں تینوں ایک ہی معلوم ہوتے ہیں۔ گرامر میں ایسے ہر مرکب کو مرکب امتزاجی کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ ہیں مرکب ناقص کی اقسام جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، اور ساتھ ان کی مثالیں بھی پڑھی ہیں۔ ان اقسام کو اچھی طرح یاد کریں اور ساتھ مثالیں بھی یاد کریں۔ السلام علیکم۔